پاکستان میں ایک شخص جو قبرستان کا دیکھا ریکھا تھا، آپ کی زبان میں بتا رہا ہوں، جو اس کے انڈر میں دیا گیا تھا کہ یہ قبرستان ہے. قبرستان میں رات کو آپ کسی شخص کو چھوڑ دو، رات بھر نیند نہ آئے نئے آدمی کو. یہی بات ہے نا، ڈر کی وجہ سے، ہیبت کی وجہ، وہ جگہ ہی ایسی ہے نا. لیکن خدا کی قسم افسوس، وہ مسلمان تھا، قبرستان کا دیکھا ریکھا. جب کوئی جنازہ آتا قبرستان میں تو پتہ لگاتا جنازہ لڑکے کا ہے یا لڑکی کا ہے، یعنی مرد کا ہے یا عورت کا ہے. اگر جنازہ عورت کا ہوتا تو قبر تو اس کے سامنے بنتی، بھئی وہ تو رہی قبرستان میں رہا ہے، اس نے تو قبر کھودی تھی. جب رات آتی لوگ دفن کر کے چلے جاتے، وہ ظالم اس قبر کی مٹی ہٹا کے، تختہ ہٹا کے، اور اس عورت جنازے کے ساتھ زنا کرتا. اور ایک نہیں، جب اس کا انٹرویو لیا گیا تو کہہ رہا تھا میرا روز کا کام ہے. انٹرویو لینے والی جو پترکار تھی وہ بھی ایک لیڈیز تھی، رو پڑی وہ. اور ظالم، تیرا دل اتنا سخت اور کالا ہو گیا کہ جاتے جاتے بھی تو نے جو مصطفیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہی تھی بیٹی، جو رب کی ملاقات کے لیے جا رہی تھی، جاتے جاتے تو نے اس کے کفن کو ناپاک کر دیا. ہائے تجھے موت نہ آئی، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ کام کرتے ہوئے کچھ غلط نہیں لگتا، اس لیے کہ اس کا دل کالا ہو چکا تھا. آج کتنے لوگ ہیں ہمارے اندر، وہ اعلیٰ کوالٹی کا گناہ تھا، اس سے نیچی کوالٹی کے ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ہمیں برا نہیں لگتا. کہ نماز کا وقت ہے اور ہم ٹھٹے اڑا رہے ہیں، اسے کم کوالٹی کا گناہ سمجھ رہے ہو آپ؟ اگر حضرت عمر کا زمانہ ہوتا نا تو خدا کی قسم تلوار سے گردنیں کاٹ دی جاتی. اسے کہ تھوڑا موڑا گناہ سمجھ رہے ہیں؟ اگر اذان ہو گئی تو کہتے ہیں مولانا صاحب اذان ہو گئی نماز پڑھ لو. مولوی پہ نماز فرض نہیں ہے، نماز برابر کی تجھ پہ بھی فرض ہے. جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی 2,88,00,000 برس جہنم میں جلایا جائے گا. بخاری کی حدیث. سنیں نوجوانوں، سنو، یہ جو اٹکلیاں کرتے گھوم رہے ہو، مزے لیتے گھوم رہے ہو، تھرک رہے ہو، بہت کود رہے ہو، دیکھ نہیں رہے ہو، سوچ رہے ہو بڑھاپا آگا تبھی نمازیں پڑھ لیں گے. پتہ نہیں ہے بڑھاپا بھی آئے کہ نہیں آئے، کچھ پتہ نہیں ہے. پتنگ تیری اڑ رہی ہے بڑی تیز، مادہ لے کے حضرت اسرائیل گھوم رہے ہیں. جس دن پیچ پڑ گیا چھوڑیں گے نہیں، سمجھ لے، چھوڑیں گے نہیں. ستلوں پہ ہتھے لگ گئی، ستلوں پہ سے کاٹ دیں گے، سمجھو، ہاتھوں پہ ہتھے لگ گئی وہیں سے کاٹ دیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، شداد بہت گھوما پھر رہا تھا، جنتیں بنوائی تھی، جنتیں باغ ارم بنوایا، بڑے آیا سینہ تان کا باغ ارم میں لے کے آ گئے، بولے پڑ گیا تیرا پیچ، آج مقابلہ مجھ سے ہے. شداد بولا کون؟ کہا اسرائیل فرشتہ رب کا حکم لے کے آیا ہوں، میرے مولا کا حکم ہے تجھے باغ ارم تک جانے نہیں دینا، تیری روح یہی نکالنا ہے. کہا اسرائیل ہاتھ جوڑتا ہوں، میں نے بڑی محنتیں کی ہیں، میں نے باغ ارم کو بنایا ہے، ایک بار نظارہ کرنے دے. فرشتہ بولا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، میرے رب کا فرمان ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا ایک سانس کی مہلت نہیں دینے دوں گا. اب تجھے ایک سانس نہیں لینے دوں گا. تو نے باغ ارم بنایا یا جنت بنایا، رب کا فرمان آ گیا، تیری روح زمین پہ آنے سے پہلے قبض کرنا ہے. اور کر لی. جب وہ گھوڑے سے زمین پہ آیا نا تو قدم زمین پہ نہ رکھا گیا، اس سے پہلے روح قبض کر لی. باغ ارم رہ گیا رکھا ہوا ہے نا. بہت بنوا رہے ہیں، 3 ایک کا مسالہ لگا کے، پلر لگا کے بنوا رہے ہیں، پتہ رہے گا؟ بات سمجھیے آپ. 70 سال کا بوڑھا بھی ہے تو یہ نہیں دیکھ رہا کہ پیر قبر میں لٹک رہے ہیں، کہہ رہا سر یا 4 سود کا لگے، 3 ایک قدرہ ACC کا مسالہ لگا دے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن میرے پیارے پتہ کچھ نہیں ہے. یہ ACC والا جو بنایا 3 ایک کے مسالے سے کہ یہ تجھے برتنے ملے کہ نہیں ملے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے کٹ جائے، پتہ کچھ نہیں ہے، اور رحم ہے نہیں ان کے یہاں. اچھا انسان کے ہاتھ میں یہ محکمہ ہوتا تو مالدار ٹہلے ہوتے، رشوت دے دیتے، خرید لیتے. کورٹ نہیں بک رہی ہیں، کچہریاں نہیں بک رہے، جج نہیں بک رہے، لائر نہیں بک رہے، سب بک رہے ہیں.
لیکن اللہ کا فرشتہ نہیں بک سکتا، ورنہ تو شداد بھی ٹہل رہا ہوتا، سمجھ رہے ہیں آپ، قارون بھی ٹہل رہا ہوتا. چونکہ ہمارے نفس تو اتنے موٹے ہیں نا، کبھی کبھی بڑے نیک کام کرتے ہیں لیکن ایک ہی جھٹکے میں ختم کر دیتے ہیں، مطلب ایک جھٹکے میں ختم ہو جاتا سب. اللہ اکبر. لوگوں اس زندگی کا خدا کی قسم کچھ پتہ نہیں. ہم سوچتے ہیں نا بڑھاپے میں توبہ کر کے نماز پڑھیں گے، پتہ نہیں بڑھاپا بھی آئے نہیں آئے. اور سنو مسلمانوں، اگر تمہیں بڑھاپا آ بھی گیا تو عبادت جو اللہ کی بارگاہ میں ایک نمبر کی قبول ہوتی ہے وہ جوانی کی عبادت ہے، بڑھاپے کی نہ عبادت ہے، بڑھاپے کی نہ تلاوت ہے، بڑھاپے کی نہ مزے ہیں. بڑھاپے میں جب کھانے میں مزہ نہیں آتا تو عبادت میں مزہ کہاں سے آئے گا؟ بھیا بڑھاپے میں کھانے میں بھی مزہ نہیں آتا، کتنے ہی اچھا قورمہ بنا لو دانت ہے ہی نہیں. بات ہے کہ نہیں ہے؟ وہ چاول والی روٹی نہیں کھائی جا رہی ہے، مزہ تو وہ لگتی ہے نا. ملام کھاؤ تو یار. جب ایک بات بتا، جب تجھ سے روٹی نہیں چبائی جا رہی، بوٹی نہیں چبائی جا رہی، تو قرآن کی تلاوت کیا آسان ہے؟ نماز میں تو قرآن پڑھنا ہوتا ہے، خالی ہوا ہی نکلے، بغیر دانت کے تلاوت صحیح نہیں ہو سکتی. سن لیجئے، آپ جو لوگ پڑھے لکھے ان سے پوچھ لیجئے، اگر 2 دانت بھی آگے کے چلے جائیں نا تو پھر تلاوت نہیں ہو پائے گی، خالی ہوا نکلے گی. چونکہ دانتوں سے مخارج جو ہیں، دانتوں کی جڑوں میں، دانتوں کی نوک میں، دانتوں کے اوپر، دانتوں کے نیچے، سارے مخارج تو یہیں ٹہل رہے ہیں. اور دانت ہی نہیں ہے تو مخارج ہی ختم ہے. بات سمجھ رہے ہیں بھائیو؟ تو پھر بڑھاپے کی تو میاں کچھ نہیں ہے، خالی دھکے ہیں. ہاں، اور کچھ نہیں ہے بڑھاپے میں علاوہ دھکے کے، کچھ نہیں ہے. جو بڑھاپے پہ لیے بیٹھو کہ نمازیں پڑھ لیں گے، بڑھاپے کی نمازیں تو اللہ جانے قبول بھی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. یار گرمی میں گرمی اتنی لگ رہی ہے کہ ویسے نہیں پڑھی جا رہی، سردی میں سردی اتنی لگ رہی ہے کہ ویسے نہیں اٹھا جا رہا. بڑھاپے کو لے کے بیٹھے تھے کہ بڈھے ہوں گے تو پڑھیں گے نماز بڑھاپے میں. بڑھاپے میں کیا نماز پڑھو گے؟ جنوری میں ویسے نہیں اٹھا جائے گا، دسمبر میں لحاف نہیں چھوڑے گا، رضائی نہیں چھوڑے گی تجھے، ہیں؟ گرمی میں سانس پھولے گی. سب کچھ تو جوانی کا ہی ہے نا، ہیں؟ جوانی میں ہے نا، جب اللہ نے پیسہ دیا، پلاٹ اور لے لوں، یہ بلڈنگ اور بنا دوں، یہ والی کار اور نکال لوں، یہ موبائل اور لے لوں، دنیا کی خرافات ہے خریدتا پھر رہا. اور جب ہوا بوڑھا کہ اب چلو درخواست لگا دو حج کے لیے. اب وہ صفا مروا دوڑ رہا تو بچوں کو گالی بک رہا، منع کرا تھا مت بھیجو، اس وقت آ کے بھیجا. بعض آدمی تو کمرے پہ پڑا ہی پڑا حج کرا، نکلتا ہی نہ. صحیح بتا رہا ہوں میں، کمرے پہ پڑا ہی پڑا پورا حج کرا. بھئی کیوں نہیں جا رہے حج کرنے؟ بولا مولانا کیا کریں، ایک بار نکل کے گئے، کھو گئے، بڑی مشکل سے کمرہ ملا ہے، اب اگر پھر کھو کھا گئے تو کام یہیں ختم ہو جائے گا، اس سے بھیا یہیں سے چلے جائیں گے. بات ختم ہو گئی. یہ مسلمان، اگر تو جوانی میں حج کرتا نا خدا کی قسم تو تیرا حج بھی ہوتا نا، تو کھو بھی جاتا نا مدینے کی گلیوں میں، گم بھی ہو جاتا نا تو تیرا دل خوش ہو جاتا. یار اگر گم بھی ہوا ہوں تو مدینے ہی کی تو گلیاں میں گم ہو گیا. ارے بھائی یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری والدہ اور والدین حج کے لیے گئے ماشاءاللہ مضبوطی کے عالم میں، ابھی 2-3 سال پہلے. تو ہماری والدہ بتا رہی کہ ہم گم جاتے تھے تو کچھ لوگ گھبراتے تھے، کریم میں خوش ہوتی تھی. کیوں؟ ارے کہ مدینے کی گلیوں میں تو گم گئے، گمنے کی وجہ سے کچھ گلیاں ایسی ٹہل لیں گے جو نہ ٹہلتے. بھئی گمنے کی وجہ سے ایسی گلیوں سے گزر ہو جائے گا جو شاید نہ ہوتا. یہ مدینے کی گلیاں پتہ ہی نہیں کس گلی سے میرے نبی کا گزر ہوا ہو. مگر میاں کیپیسٹی ہو تبھی اچھا لگے گا گھومنے میں، کیپیسٹی نہیں ہے تو پھر اچھا نہ لگے گا. نیرا بھی سونا برس رہا تو کہو گا کمرہ یہ اچھا لگ رہا، دم ہی نہیں ہے اتنا، سانس پھول رہی ہے. بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو پلاٹ بعد میں خریدو، گاڑیاں بعد میں خریدو، قیمتی موبائل بعد میں چلاؤ، بلڈنگ ہے 4-4 مالا 5-5 مالا. میں یہ نہیں کہہ رہا ناجائز ہے، جائز ہے، بنا لو اچھی بات ہے، لیکن بعد میں اگر اللہ جوانی میں پیسہ دے دے تو پہلے حج کر لو. حج کر لو. ہائے ہائے ہائے. عبادت ہو جوانی کی، اس لیے کہ اگر قرآن شریف تراویح کی نماز میں سننے کھڑا ہو گیا، جوان ہے، ہٹا کٹا ہے، اگر حافظ قرآن
ایک پارا ایک رکعت میں بھی پڑھنا چاہے تو تیری طرف سے منادی نہیں ہوگی. کہا پڑھو بھائی کوئی بات نہیں یار, تم سے کم تھوڑی نہیں ہے, پڑھو یار. اور اب تو یہاں اگر 2-3 صفوں سے زیادہ حافظ پڑھ دے تراویح کی نماز میں تو 317 تیار ہے. ادھر سے کھانسی, ادھر سے کھانسی, ادھر سے کھانسی, یا اللہ مسئلہ ہے چاروں طرف سے کھانسی. ہاں, اور اس وقت نہیں ہے حافظ کتنا بھی پڑھ لے, اگر کسی نے کھانس دیا تو ٹیم کھڑی ہے. اس وقت کھانسنا بھی آسان نہیں ہے, بڑا مہنگا پڑ لیا, اندر ہی اندر کھانس رہے ہیں بہت سے لوگ تو. ہاں یہ اللہ کا عذاب ہے لوگوں, ایک طرح سے سمجھ لو. ہاں احتیاط کرو, اللہ سے دعا بھی کرو کہ یہ بیماری دور ہو جائے. اس لیے کہ عذاب ہر قوم پہ آیا, ہر شکل میں آتا ہے. تو کبھی کبھی امتحان بھی لیے آتے ہیں, آزمائشوں میں پڑ جاتا. اب ہمارے گناہ اتنے ہو گئے کہ جتنی سب امتوں نے گناہ کیے تھے نا, سارے نبیوں کی, اتنا گناہ مکمل تھوک کا ہماری خالی امت محمدیہ میں ہے. دیکھ لیں آپ, جتنا گناہ ساری قوموں نے کیا تھا وہ سارے کے سارے گناہ ہمارے اندر موجود ہیں. اور اس سے بڑھ کر کچھ گناہ ایسے تھے کہ جو ان میں نہیں تھے, وہ آج ہمارے اندر بڑھ کر. میرے جملوں پہ خاص توجہ کرنا, میرا جو فوکس رہتا نا نوجوانوں پر. کیوں رہتا ہے؟ لوگوں جو بھی کچھ ہے جوانی میں, بڑھاپے میں تو گورنمنٹ بھی ریٹائر کر دے کہ بھئی ان کا کام نہیں ہے, گھر پڑے رہو, آدھی تنخواہ لے کے وہیں کھاتے پیتے رہو. بھائی یہ بات ہے کہ نہیں؟ اور ماں باپ کو اولاد بھی ریٹائر کر دے جب بڑھاپا آیا کہ ٹھیک ہے بھئی اماں ابا کا کمرہ یہ ہو گیا الگ, بات ختم ہے, انہیں کھانا ہونا پہنچاتے رہو. لائق فائق اولاد ایسا کرتی ہے, اور جو نالائق ہوتی ہے وہ کہیں ڈالتی ہے بہت دور کہ وہ گھیر پڑا, وہاں بھینسیاں بنی ہیں, وہاں رکھاؤ بھینسیاں. سمجھ رہے ہیں آپ سمجھیں. جوانی ہے جو کچھ ہے. جوانی کتنی ہے معلوم ہے؟ جوانی کے دن مشکل سے جناب والا آپ کے یہ 30 اور تقریباً 45, یہ 30 سال کی عمر ہے, 15 سے لے کے 45 تک, حد سے حد. کتنی 15 سے تو 30 ہی تو بچی نا, 15 تو نکال دو. لیکن اس 30 سال میں عبادت نہیں کر رہا, اسی 30 سال میں لڑے گا, اسی 30 سال میں بھیڑے گا, اسی 30 سال میں جھوٹ بولے گا, اسی 30 سال میں فیشن بھی کرے گا, اسی 30 سال میں جو ہے دنیا کی ترقی کرنا چاہے گا, اسی 30 سال میں 8 گھنٹہ سوگا بھی, صبح کو 8 بجے سو کر اٹھتا, یہ بھی اسی میں کر رہا ہے. اسی 30 سال میں جو ہے سوچے گا کہ میں کارپینٹر بن جاؤں, پینٹر بن جاؤں, یہ بن جاؤں, وہ بن جاؤں. ارے یہ 30 سال ہیں, 30 سال میں 10 سال تو سونے کے نکل گئے, 20 ہی سال بچے. اس 20 سال میں اللہ کو راضی کر لے, بڑھاپے میں کچھ نہیں ہونے والا. وہ تو معاملہ جب جوانی میں چل رہا ہوگا تو قیامت میں کہہ دے گا اٹھ کے, مولا بڑھاپے میں, اب تو میں جوانی میں بھی تو عبادت کر رہا تھا, بڑھاپے میں جیسی ہو سکی کر کے آ گیا, اللہ قبول کر لے گا. لیکن بڑھاپے جوانی میں خوب کود پھاندیا کیا, خوب لوگوں کو ستایا, بڑھاپے میں مسجد میں اگر امام صاحب سے لڑ جھگڑ کے آ بھی گیا, 2-4 ٹائم کی پڑھ کے, تو کیا قبول ہوگی یار؟ اللہ یہ نہیں فرمائے گا, یہ بتا جوانی تو جو میں نے تجھے دی تھی تو نے ایسی نکال دی کود پھاندنے میں, اور تو نے بڑھاپے میں تجھ سے قرآن نہیں پڑھا جاتا تھا, سجدہ تجھ سے نہیں ہوتا تھا, رکوع تجھ سے نہیں ہوتا تھا, قیام تجھ سے نہیں ہوتا تھا, وضو تجھ سے نہیں ہوتا تھا, سانس تیری پھولتی تھی, سردی تجھے برداشت نہیں تھی, گرمی تجھے برداشت نہیں تھی, بتا تیری عبادت کروں تو کروں کیسے قبول؟ آؤ یار, جس کو امتحان میں یاد بھی نہیں ہے, رائٹنگ بھی ٹھیک نہیں ہے, سوال بھی یاد نہیں ہے, لکھ بھی کچھ کے کچھ رہا, کہاں سے پاس ہوگا یار؟ کچھ تو چیز صحیح ہو, کم سے کم رائٹنگ ہی اچھی ہو. اگر سوال غلط تو رائٹنگ پہ نمبر مل جاتے ہیں تھوڑے بہت. ایک چیز تو ارے بھائی یہ ہونا چاہیے نا. سب سوچتا ہے میرا نوجوان, لیکن توبہ کے بارے میں نہیں سوچتا. سب بعد میں سوچ, توبہ کے بارے میں پہلے سوچ. جس دن تو نے توبہ کر لی, اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہے تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں مولا تیرے تمام گناہ معاف کر دے گا. اگر تو نے آج سچے دل سے توبہ کر لی, اور اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہے, توبہ کرنے کے بعد تیرا انتقال ہو گیا تو جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ جنت کی بہاروں میں جائے گا. جنت کی بہاروں میں جائے گا یار. اس کا انعام بہت بڑا ہے, خدا کی قسم انعام بہت بڑا ہے, اس کا بہت بڑا انعام.
اور جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے نا، ایک نوجوان اگر کسی بستی میں توبہ کر لے، اس پیپلز خانہ میں نا اگر کوئی ایک نوجوان توبہ کر لے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کے صدقے میں اسی وقت پوری بستی پر رحمت کا نزول کر دیتا ہے۔ پوری بستی رحمت میں نہاتی ہے، پھر گناہگار بھی نہاتے ہیں رحمت میں۔ جب بارش ہوتی ہے نا تو اس میں سب نہاتے ہیں۔ ایسے ہی جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے، عرش اعظم کو وجد آتا ہے، زمین کو وجد آتا ہے۔ اے لوگو، رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، اس پوری بستی پر اپنی رحمت برساتی ہے، پوری بستی کو اپنی رحمت سے گھیر لیتی ہے رب کی رحمت۔ رب کہتا ہے او بستی والو، اس بستی کے اندر ایک نوجوان نے آج گناہوں سے توبہ کی ہے، اس کی توبہ کے صدقے میں نے سب تم کو اپنے انعام سے نواز دیا ہے۔ انعام سے نواز دی، ایک توبہ کرے۔ اور میری قوم کی قوم، یہ جتنے نوجوان شاید سب توبہ کر لینا، تو خدا کی قسم میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر ایک ٹائم رحمت نہیں آئے گی، ہر ٹائم رحمت رہے گی۔ اگر ایک نوجوان توبہ کرے نا تو اس ٹائم رب کی رحمت آتی ہے جب وہ توبہ کرتا ہے، اور اگر اتنے لوگ توبہ کر لینا تو پھر ہر ٹائم رحمت رہے گی۔ ہائے ہائے ہائے، مجھے تاریخ یاد آ رہی ہے، قادسیہ کا میدان، توجہ کرنا توجہ کرنا، مسلمان، قادسیہ کا میدان، جنگ ہو رہی ہے، مسلمانوں کا کمانڈر ان چیف، مسلمانوں کا سپہ سالار حضرت سعد ابن ابی وقاص ہے۔ بھیا یاد رکھو، مسلمانوں کے فوج کا کمانڈر ان چیف کا نام ہے سعد ابن ابی وقاص۔ یاد رکھنا، کمانڈر ان چیف سعدیہ جو ہے قادسیہ کا میدان، ادھر مسلمانوں کی فوج، ادھر دشمنان اسلام کی فوج۔ اور حضرت سعد ابن ابی وقاص بیمار پڑ گئے، اتنے بیمار پڑے کہ کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا۔ ہائے ہائے، کیا نہیں ہوا جاتا تھا؟ کھڑا۔ اور فوج کا کمانڈر، یہاں تو فوج میں بھی لیتے ہیں تو سینہ، ہائٹ سب ناپتے ہیں، بھاگ دوڑ سب کراتے ہیں نا، یہاں تو فوج کا کمانڈر ان چیف، سپہ سالار اعظم، فوج کی فتح کا دار و مدار اس کے اوپر، بیمار چلا نہیں جاتا، مگر حوصلہ دیکھو، ہمت دیکھو۔ سعد ابن ابی وقاص سے کہا سعد استعفیٰ دے دو، سعد معزول ہو جاؤ، اپنے عہدے پر کسی دوسرے کو لے آؤ، اس لیے کہ میدان جنگ میں تلوار چلانے کے قابل نہیں ہو، میدان جنگ میں گھوڑا دوڑانے کے قابل نہیں ہو، میدان جنگ میں تیر کھانے کے قابل نہیں ہو، میدان جنگ میں زخم کھانے کے قابل نہیں ہو۔ اور پیپلز خانہ کے مسلمانوں، مصطفیٰ کا غلام سعد ابن ابی وقاص جواب دیا تھا، میدان جنگ میں جسم سے جنگ نہیں لڑی جاتی، میدان جنگ میں سعد لڑتا ہے تو محمد عربی کی محبت کے ذریعے لڑتا ہے۔ ہم جسموں کے ذریعے نہیں لڑتے، یہاں تو جذبے لڑتے ہیں، یہاں تو محمد عربی کی محبت کے ذریعے جنگ کرتے ہیں۔ او میرے جنگجوؤں، او میرے سپاہیوں، سعد ابن ابی وقاص تمہیں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہے، پیٹ نہیں دکھائے گا، میری تو تمنا ہے میری آخری سانس نکلے تو میدان جنگ میں نکلے۔ یہاں تو اگر ذرا سا نا، یہاں تو میاں اگر ذرا سا پریشانی ہو جائے نا تو ہفتوں کے روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ ذرا سی بیماری رمضان شریف میں آ جائے نا، رمضان شریف میں، اور بعض تو بیماری بھی نہ آئے تو جھوٹی دوا کی پڑیا رکھ لیتا پورے رمضان کے مہینے، وہ کھاتا پیتا رہتا، لوگ کہتے ہیں روزہ نہیں رکھا تو نکال کے دکھا دیتا بڑی طبیعت خراب چل رہی ہے، ابھی لے کے آ رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، سعد ابن، جبکہ عذر تھا، دیکھیے عذر تھا، حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں کہہ دیتے کہ مجھے یہ عذر ہے، عمر سے کہہ دیتے مجھے یہ عذر ہے، تو آپ کا عذر قبول کر لیا جاتا، آپ کو ہٹا دیا جاتا، کسی دوسرے سپہ سالار کو مقرر کر دیا جاتا۔ کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، کھڑا، توجہ کیجئے، کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، اتنی بیماری، سخت بیماری۔ جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئی،
توجہ کرنا، میں بات توبہ کی کر رہا ہوں، وہ ذہن سے نہ نکلنے دیں، جاؤں گا کہیں آؤں گا یہیں، توجہ کرنا۔ ادھر جنگ کے نقارے بجنا شروع ہو گئے، اتنے میں سعد ابن ابی وقاص کی بارگاہ میں کچھ صحابہ، کچھ سپاہی حاضر ہوئے، سپاہی حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کی سپہ سالار اعظم ہمارے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی نے شراب پی لی ہے۔ کیا شکایت کی؟ یہ عام ہو گیا گناہ، اگر مسلمان شراب پینا چھوڑ دیں نا تو شراب کی بھٹیوں کو تالے لگ جائیں۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں میں، ایسی ایسی بستیاں بتاؤں گا جہاں غیر مسلم کا نام نہیں ہے، شراب کی بھٹیوں پر نمبر نہیں آ رہے، یہ ہمارے کام ہے ہمارے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، شکر مناؤ کہ آسمان سے پتھر نہیں برس رہے ہیں۔ کام تو ایسے ہیں کہ آسمان سے پتھر برستے۔ کہ حضور ایک غلام ہے، ایک سپاہی ہے، نام ہے ابو محجن ثقفی۔ شراب پینے والے کا نام کیا ہے؟ ابو محجن ثقفی۔ شراب پی لی شخص نے، یہ سپاہی بڑا جنگجو بہادر دلیر آدمی تھا۔ کہا حضور کیا کریں؟ کہا میدان جنگ کا نقارہ بعد میں بجانا، پہلے اس کو زنجیریں پہنا کے میرے سامنے قیدی بناؤ۔ ہائے ہائے ہائے، ہم کہتے رے جنگ ہونے والی ہے، چھوڑ یار ایک سپاہی کم ہو جائے گا۔ بولو کہتے کہ نہیں کہتے؟ یار تلواریں چلنے والی ہے، ایک سپاہی کم ہو جائے گا، چھوڑ جنگ کے بعد دیکھیں گے، لڑ لے دے، ابھی تو سپاہیوں کی ضرورت۔ پھر وہ بھی سپاہی ایسا جو سینکڑوں پہ اکیلا بھاری، نڈر، جنگجو، بے خوف، بہادر، جواں مرد، اتنی خوبیاں تھیں، اگر 1000 لوگوں کو اکٹھا کرو نا تو اس جیسا دلیر نہ ملے۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے، اس جیسا دلیر نہ ملے۔ کہ حضور ایسے وقت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ زنجیریں پہنا کے قید میں ڈالو؟ حضور ایک سپاہی کم ہوگا، وہ ایک سپاہی کے برابر نہیں، ہزاروں کے برابر اکیلا ہے۔ میدان جنگ میں ہم نے لڑتا ہوا دیکھا، بڑے دلیری کے ساتھ لڑتا ہے، بڑی بہادری کے ساتھ لڑتا ہے۔ حضور ہم نے دیکھا اگر ہزاروں لوگ اس کے مقابلے میں آ جائیں تو ڈرتا نہیں، تلوار ایسے چلاتا ہے جیسے تلوار نہیں چل رہی ہے، جیسے قہر خداوندی نازل ہو گیا ہے۔ اس کو قید میں ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی شکست پر دستخط کرنا۔ معلوم ہے سعد ابن ابی وقاص نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا جنگ میں بعد میں جاؤں گا، پہلے اسے قید میں ڈالوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا وہ بہادر ضرور ہے، جواں مرد ضرور ہے، نڈر ضرور ہے، بہت بے جگری کے ساتھ جنگ لڑتا ہے، مگر ایک شرابی کو لے جاؤں اپنے ساتھ جنگ میں، اگر اللہ نے اسی وجہ سے میرے اوپر ناراض ہو گیا اور اس کی رحمت روٹ گئی تو جنگ ہار جاؤں گا۔ ایک شرابی کو لے کے جاؤں اپنے ساتھ، اگر اللہ کی رحمت مجھ سے روٹ گئی کے ساتھ، اپنے ساتھ میں ایک شرابی کو لے کے گیا، بھروسہ میری رحمت پہ نہیں اس کی طاقت پہ تھا۔ میری رحمت پہ بھروسہ کیا ہوتا تو شرابی کو نہ لے کے جاتا، تو نے اس کی طاقت پہ بھروسہ کیا۔ مجھے کسی کی طاقت پہ بھروسہ نہیں، مولا کی رحمت پہ بھروسہ ہے۔ لے کے آؤ اسے، پہلے اسے ڈالو اندر قید میں، بعد میں جاؤں گا میدان جنگ میں۔ اللہ اللہ ذرا توجہ کرو، حال کیا ہے مسلمانوں؟ آج ہمارے حال یہ ہے، اگر کوئی غلط کام کر رہا تو یہاں منع کرنے تیار نہیں ہے، برائی لینے تیار نہیں ہے، تیار نہیں ہے۔ کم سے کم اتنا ہی کر لو، جو شادی میں ڈانس پارٹی کر رہا صبح کو اس کی بارات میں مت جاؤ، کم سے کم اتنا ہی کر لو۔ اکیلا ڈگ ڈگی بجاتا جا رہا ہو ابا کو لے کے، خالی تو چل جائے گا، اوقات سمجھ میں آ جائے گی کہ رات آیا تھا نچا کے، اب دیکھو اکیلا نظر آ رہا، مگر نہیں چھوڑتے، تم سب سے آگے ہوتے ہو۔ اگر کوئی بات کو نہیں مولانا ہم تو رنڈی دیکھے نہیں تھے، ہم تو تماشا، ابے دیکھا نہیں تھا جا کیوں رہا؟ ہم یہ دیکھ بھی مت، اور اگر وہ صبح کو بارات لے کے جا تو جا بھی مت۔ دیکھوں کیسے دوسرے بیٹے کی شادی میں نچا لے گا، نچکنیوں کو دیکھوں گا کیسے نچائے گا۔ جب اکیلا جائے گا نا تو اوقات پتہ چل جائے گی، اوقات۔ لیکن ہم نہیں کرتے نا، بتاؤ ہم سے رب کی رحمت نہیں روٹھے گی؟ یہاں تو جنگ کا میدان ہے، جان کی بازی لگی ہے، کہہ رہے شرابی کو نہیں لے کے جاؤں گا، کہیں رب کی رحمت نہ روٹ جائے مجھ سے کہ شرابی کو لے کے گیا تھا۔
یہاں تو رات جو ناچ دیکھ رہے تھے وہ بھی بارات میں جا رہے ہیں، جس دولہا نے ناچ نچایا تھا اس کی بارات میں جا رہے ہیں۔ اے لوگوں پوری رات شیطان کو خوش کرا، اے لوگوں بتاؤ رب کی رحمت کیسے نہ روٹھے گی؟ لوگوں ہم سے رب کی رحمت روٹ گئی، خدا کی قسم رب کی رحمت روٹ گئی، لوگوں رب کی رحمت روٹ گئی۔ اس روٹی ہوئی رحمت کو راضی کرو۔ جس دن یہ رحمت راضی ہو گئی، میں آج بھی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مسلمان سے زیادہ ذلیل پوری دنیا میں کوئی قوم نہیں ہے، اور آج جتنی تعداد میں مسلمان ہیں اتنی تعداد میں کبھی نہیں تھا۔ پتہ چلا مسلمان کو عزت تعداد کی وجہ سے نہیں ملتی بلکہ ایمان کی وجہ سے ملتی ہے۔ تعداد کتنی بھی ہو عزت نہیں ملتی، ہاں اگر تمہارے اندر ایمان مضبوط ہے تو پھر عزت ہے تمہارے لیے۔ اللہ فرماتا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن میں کہ عزت اللہ کے لیے، عزت رسول کے لیے، اور عزت مومنین کے لیے۔ ہم جیسے گناہگاروں کے لیے عزت ہے ہی نہیں، قرآن منع کر رہا مومنوں کے لیے عزت ہے۔ اب ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں عزت کیوں نہیں مل رہی، ہمیں دنیا کیوں مار رہی ہے، ہمیں کیوں ذلیل کیا جا رہا، ہمیں کیوں رسوا کیا جا رہا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ مومنین کے لیے عزت ہے، تو سینے میں جھانک کے دیکھ ایمان ہے، ایمان ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو ڈانس پارٹی کرنے والوں کی بارات میں چلا جاتا، ایمان ہوتا تو پھر جو بے نمازی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹھٹے کر رہا ہوتا، اگر ایمان ہوتا تو سود خوروں سے رشتہ داری کرتا، ایمان ہوتا تو شراب پینے والوں کے گھر میں چائے پی رہا ہوتا، ایمان ہوتا تو بدعقیدوں سے شادیاں کر رہا ہوتا، ایمان ہوتا تو بدعقیدوں سے دوستی کر رہا ہوتا۔ ایمان نہیں ہے اس لیے ذلیل کر دیا گیا، اگر ایمان ہوتا تو اللہ آج بھی عزتوں کے تاج تیرے لیے عطا کر دیتا۔ میاں عزت تو مومن کے لیے ہے۔ اب قرآن کہہ رہا، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں میری بات ہو تو جھٹلا دو، میں کب کہہ رہا ہوں میری بات؟ قرآن کہہ رہا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے عزت ہے۔ اب جب مومن ہی نہیں تو عزت کہاں سے آئے؟ اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں قرآن نہیں جھوٹا ہو سکتا ہے، قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو مومن بن کے دیکھ، گارنٹی سے کہتا ہوں نہ امریکہ تیرا کچھ بگاڑ پائے گا، نہ دہشت گرد جماعتیں تیرا کچھ بگاڑ پائیں گی۔ کوئی نہیں بگاڑے گا یار، کوئی نہیں۔ جب کعبے کی حفاظت ابابیلوں سے کرا سکتا ہے تو تیری حفاظت رب نہیں کرا سکتا کیا؟ تجھی کو اتنا مضبوط کر دے گا، اتنا مضبوط کر دے گا کوئی تجھے ہلا نہ پائے گا، اور جو تجھے ہلائے گا وہ خود ہل جائے گا۔ غریب نواز اکیلی تو آ گئے تھے اجمیر میں، بڑا ہلایا اٹھایا بٹھایا، کہا ہمیں نہ اٹھا پاؤ گے نہ ہلا پاؤ گے، یہ جو اونٹوں پائے ہو نا ان کو اگر ہم بٹھا دیں نا تو انہیں بھی نہ اٹھا پاؤ گے۔ اللہ اللہ اللہ، بے عزت کرنا چاہتے ہو معین الدین کو؟ عزت تو اللہ نے مومنوں کے لیے رکھی ہے۔ معین الدین مومن کامل ہے، ایمان پہ بھروسہ ہے، رب کی رحمت پہ بھروسہ ہے۔ تم مجھے ہندوستان سے نہیں بھگا سکتے۔ کہا معین الدین کون سی پاور ہے؟ کہا سن، میرے پاس ہتھیار کی پاور نہیں، مصطفیٰ کے کردار کی پاور ہے۔ کس کی پاور ہے؟ مصطفیٰ کے، ذرا زور سے بولو، مصطفیٰ کے۔ اے بھائی جب ہاتھ میں ہم چین پہننے سلمان خان والی اور بال ہمارے پیلے نیلے ہوئے پھر رہے ہیں، زردے کی پلیٹ سر پر رکھی ہے، تو کردار تو ممبئی کے ہیرو والا اور عزت چاہ رہا معین الدین جیسی مل جا یار۔ تو ببول کا پیڑ لگا کر بے وقوف آم کیوں ڈھونڈ رہا ہے؟ ارے جب ببول کا پیڑ لگایا تو کانٹے ملیں گے یار۔ اب ببول کا پیڑ لگا کر کئی دن ہو گئے مولانا، آم ہی نہیں مل رہا، آم تو آم آمیاں نہ ملے گی۔ ہاں غلط بات ہے میری؟ جب آم کا لگا گا تو آم دیکھ، پینٹ پہنے کا پھٹی ہوئی، جانگیں دکھ رہی ہیں، اور کچھ کی تو نکلنے پھر رہی ہے، پینٹ اتنی نیچے چل رہی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بعض بات کو ناچ رہا تو ایسا ناچ رہا کہ پینٹ نکلنے پھر رہی ہے، ناچتے ناچتے مگر ہٹ نہیں رہا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہائے 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 ہائے، افسوس ہوتا ہے یار۔ آدمی چاہتا ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہو اور زندگی جو ہے ہیرو بن کے گزرے، اور خاتمہ ایمان پر ہو۔ لو میاں، جب زندگی ہیرو بن کے گزری ہے تو خاتمہ ایمان پر کہاں سے ہوگا؟
زندگی گزارو ہیرو بن کے اور خاتمہ ہوگا زیرو بن کے. کچھ ہے ہی نہیں بھئی. یہ گر رہا ہے, اس پہ کوئی وزن رکھ دو. بات حقیقت, ارے بھائیو بات حقیقت ہے کہ نہیں؟ اچھا تقریر اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کچھ باتیں میری کڑوی ہوتی ہیں, مگر حقیقت یہ ہے کہ نیم اگر پی لو نا تو نہ کھجاٹ ہو, نہ پھنسی نکلے, نہ پھوڑا نکلے. ایسی دیسی دوا کہ شدھ ہو جاتا خون. تھوڑی دیر کڑوا لگتا ہے مگر